شاہد ایک بہت ہی سیدھا سادہ، اپنے کام سے کام رکھنے والا نیک دل انسان تھا۔ کچھ دنوں سے اس کے دفتر میں تھوڑی پریشانی چل رہی تھی۔ کورونا کے وار اپنی جگہ اور باس کی چک چک اس کے علاوہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے بھی اکثر بلا وجہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ انہی پریشانیوں میں دن مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن پھر وہ سخت پریشانی میں دفتر سے گھر پہنچا۔ آج اس کے دوستوں اور باس نے اسے خوب کھری کھری بلا وجہ سنائی تھی۔ وہ آتے ہی بستر پہ دراز ہو گیا، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا رہا، پھر بالآخر ہمیشہ کی طرح اپنے اسٹڈی کی طرف چل دیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی آپ بیتی کو ڈائری میں لکھا کرتا تھا۔ اسٹڈی میں پہنچ کر وہ اپنی ٹیبل پہ جا بیٹھا اور ڈائری کھول لی۔ اس کے ہاتھ برق رفتاری سے ڈائری پہ الفاظ لکھنا شروع ہو گئے۔ تحریر کچھ یوں تھی: آج جمعہ 22 جنوری 2020 ہے۔ میں حق پر ہوں، میرے سوا جو لوگ ہیں سب باطل ہیں۔ میرا کوئی قصور نہیں، ہر معاملے میں قصور صرف دوسروں کا ہے۔ میں سب سے بڑا ہوں، دوسرے سب میرے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ میں اللہ کا محبوب ہوں، دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے۔ شاہد خوش تھا کہ اس نے جو کچھ چاہا وہ کاغذ پر تحریر ہو گیا، مگر شاہد کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ جس دنیا میں تھا وہ کوئی ٹائپ رائٹر نہیں تھی۔ حقیقت کی دنیا میں خیالات واقعات نہیں بنتے۔ خیالات کو واقعہ بنانے کے لیے ایک لمبی اور سوچی سمجھی جدوجہد اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ محض انگلیوں کو متحرک کر کے تحریر کی۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ عمل کی دنیا میں شاہد مکمل طور پہ محروم تھا، جبکہ الفاظ کی دنیا میں بظاہر وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا۔ دوستوں، یہ سنگین حقیقتوں کی دنیا ہے، اور حقیقتوں سے عملی مقابلہ کر کے ہم اپنے لیے کچھ پا سکتے ہیں۔ انسان کے پاس موجود قلم اور زبان صرف الفاظ کی لکیریں بناتے ہیں، نہ کہ حقیقتیں۔ آواز ہوا میں گم ہو جاتے ہیں اور تحریر الماری میں بند۔ بالآخر انسان کے پاس انتظار رہ جاتا ہے۔ حقائق کی دنیا میں یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بقول علامہ اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ ڈائری ضرور لکھیں، مگر خود فریبی کے بجائے خود احتسابی کریں۔ میں کو اپنی زندگی میں تھوڑا کم کریں، خود کلامی کے بجائے رب سے کلام کریں۔ بقول ایک بزرگ کے، چپکے چپکے اللہ میاں سے باتیں کیا کریں۔ یا اللہ میرا فلاں کام بھی کروا دیجئے، یا اللہ فلاں پریشانی ہے یہ بھی دور کر دیجئے، یا اللہ فلاں ڈر ہے اس کو بھی دور کر دیجئے۔ یقین مانیے خوب مزہ آئے گا اور دنیا کے سارے مزے بھول جائیں گے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا منصوبہ بنائیں اور عمل کا آغاز کریں۔ مستقل مزاجی سے محنت جاری رکھیں۔ تنقید کی وجوہات پہ غور کریں اور کسی کو شکایت کا موقع ہی نہ دیں۔ اگر آپ اطمینان قلب کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ناقدین کی پرواہ اور لہجوں سے پریشان نہ ہوں۔ اپنی غلطیوں سے خود سیکھیں۔
وقت کو ہر حال میں قیمتی بنائے، سستی اور بلا وجہ کی سوچ، ہر وقت کی سوچ بچار سے نکل کر عمل کا آغاز کریں۔